خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل خوفستان 555 میں۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، جو نہایت ہی بزرگی اور شان والا ہے۔ کراچی کی وہ جگہ جسے لوگ جناح سوسائٹی کے نام سے جانتے تھے، دن کے وقت تو عام سی لگتی ہے، مگر رات کے وقت وہاں کی فضا بالکل بدل جاتی ہے۔ سنا تھا کہ سورج ڈھلتے ہی وہاں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو انسان کی عقل کو ہلا کر رکھ دیتی، مگر میں ان کی باتوں پر زیادہ یقین نہیں کرتا تھا۔ دوستو، آج کی کہانی ہم سے اشرف صاحب شیئر کر رہے ہیں۔ وہ سردیوں کی رات تھی، آئیے چلیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ گھڑی نے تقریباً 12:30 بجائے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے گھر سے واپس آ رہا تھا، راستہ لمبا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اسی سوسائٹی کے اندر سے شارٹ کٹ لے لوں۔ سڑک سنسان تھی، اسٹریٹ لائٹس کی روشنی مدھم تھی اور ہوا میں عجیب سی خاموشی بسی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے میری نظر ایک سبزی کی ریہڑی پر پڑی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کیونکہ اس وقت وہاں کوئی دکان کھلی ہونا غیر معمولی بات تھی۔ ریہڑی کے پاس ایک عورت کھڑی تھی جو سبزی بیچتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سادہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، کالے کلر کا پورا لباس تھا اور سر پر دوپٹہ اس طرح سے ڈھانپی ہوئی تھی جیسے کہ گھونگھٹ نکالا ہو۔ وہ بالکل عام عورت لگ رہی تھی۔ میں نے نظریں جھکا کر چلنا بہتر سمجھا۔ نہ میں نے اس کی طرف دیکھا نہ کوئی بات کی، دل میں بس یہی سوچ تھی کہ جلدی سے یہاں سے نکل جاؤں، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مگر جیسے ہی میں اس کے قریب سے گزرا، مجھے احساس ہوا کہ وہ میری طرف دیکھ رہی ہے۔ میرے قدم ذرا سست ہو گئے، دل میں ہلکی سی گھبراہٹ پیدا ہوئی، مگر میں نے خود کو سنبھالا اور سوچا کچھ نہیں ہے، بس وہم ہے۔ میں آگے بڑھنے لگا، مگر اچانک وہ عورت راستے کے بیچ میں آ گئی۔ وہ کبھی دائیں جاتی، کبھی بائیں، جیسے جان بوجھ کر میرا راستہ روک رہی ہو۔ میں رک گیا، میرے منہ سے بس اتنا نکلا کہ باجی مجھے جانے دیں، میں بس گزر رہا ہوں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی نظریں، وہ نظریں جو عجیب تھیں، جیسے وہ مجھے دیکھ نہیں رہی بلکہ میرے اندر جھانک رہی ہو۔ اچانک ہوا تیز ہو گئی، درختوں کے پتے زور سے ہلنے لگے اور اسی لمحے بارش شروع ہو گئی، ٹھنڈی تیز بے رحم بارش۔ میں گھبرا گیا۔ سڑک پر نہ کوئی گاڑی نہ کوئی انسان۔ میرے کپڑے بھیگنے لگے، ہاتھ کانپنے لگے اور دماغ میں بس ایک یہی خیال تھا کہ یہ جگہ چھوڑنی ہے مجھے، ابھی اور اسی وقت۔ میں ایک قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک اس عورت کے سر سے اس کی پھیلائی ہوئی کالی چادر پھسل گئی، یعنی کہ اس کا دوپٹہ پھسل کر گر گیا اور میری نظر خود بخود اس کی طرف چل اٹھی، اور جو میں نے دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک منظر تھا۔ اس کے بال، جی ہاں، اس کے بال عام بال نہیں تھے، وہ غیر معمولی حد تک لمبے تھے، زمین کو چھوتے ہوئے، اور پھر وہ بال حرکت کرنے لگے۔ میری آنکھیں پھیل گئیں حیرت سے، سانس رک گئی، ایسا لگتا جیسے کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ بال ایک ایک کر کے سانپوں میں بدل رہے تھے، کالے سفید موٹے لمبے سانپ۔ جی ہاں، کالے موٹے لمبے سفید سانپ جو سسکاریاں مار رہے تھے۔ میں چیخ بھی نہ سکا، میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے ہوں۔ وہ عورت نہیں، وہ چیز کوئی عورت نہیں لگ رہی تھی، وہ عورت تو بالکل بھی نہیں تھی۔ عورت کیا، وہ انسان ہی نہیں تھی۔ نہ جانے وہ کیا بلا تھی۔ اس کا چہرہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا، آنکھیں حد سے زیادہ بڑی ہو گئیں، ہونٹ پیچھے کو کھینچ دیے گئے اور بڑے بڑے نوکیلے دانت اس کے چمکنے لگے۔ چہرہ اس قدر لال ہو گیا جیسے کہ لال رنگ یا کوئی خون پھینک دیا ہو۔ ہاتھ بھی اس کے اس قدر ہی لال تھے، اور رنگ اس کا اتنا لال اس لیے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں میں پالک وغیرہ اٹھا رکھی تھی۔ اس کے قدم میری طرف بڑھنے لگے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کدھر کو جاؤں۔ بارش اور تیز ہو گئی، آسمان پر بجلی چمکی، اور اس کی روشنی میں نے واضح دیکھا کہ وہ انسان نہیں تھی، وہ کوئی بلا تھی۔ اس نے بھاری گونجتی ہوئی آواز میں کہا، تم نے غلط راستہ چن لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ میں نے پوری طاقت سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
زبان لڑکھڑا رہی تھی، اتنی لڑکھڑا رہی تھی کہ میں کلمے کے الفاظ بھی اپنے منہ سے صحیح ادا نہیں کر پا رہا تھا، مگر میں رکا نہیں۔ وہ چیخی، ایک ایسی چیخ جس نے میرے کانوں کے پردے ہلا دیے۔ اس کے بالوں کے سانپ میری طرف لپکے، مگر جیسے ہی میں نے کلمہ آواز بلند سے پڑھنا شروع کیا، وہ سب پیچھے ہٹ گئے۔ وہ غصے سے چلائی، اس قدر چلائی کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اس کی ساری سبزی کا ریڑھی الٹ گئی اور اچانک دھواں بن کر وہ فضا میں تحلیل ہو کر غائب ہو گئی۔ دوستو، ایک زوردار ہوا کا جھونکا آیا، اچانک سے بارش بھی تھم گئی اور سب کچھ خاموش۔ میں زمین پر بیٹھ گیا، سانس پھولی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد میں نے خود کو سنبھالا اور بغیر پیچھے دیکھے دوڑ لگا دی۔ میں اس راہ سیدھا گھر پہنچا، بخار میں تپتا رہا، کئی دن تک میں بول ہی نہیں سکا۔ آج بھی جب کوئی بھی جناح سوسائٹی کا نام لیتا ہے اور وہ سڑک میرے دماغ میں آتی ہے تو میرا جسم سر پڑ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ محض کہانیاں ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ اس سوسائٹی کے قریب جو گلی ہے وہ کہانیاں نہیں ہے، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے۔ نہ جانے میری ماں کی دعا تھی یا کون سی میری نیکی جو میں بچ چکا ہوں اور ابھی بھی زندہ ہوں اور آپ سے اپنی کہانی کو شیئر کر رہا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ کوئی اور کبھی اس راستے سے اکیلا نہ گزرے، کیونکہ یہ محض کہانیاں نہیں ہوتی اور ہمیں بھی ان گزرگاہوں سے بچ کر اور درگزر کر کر ہی چلنا چاہیے، جہاں پر لوگ کم ہی جاتے ہوں اور رات کے ٹائم تو بالکل بھی نہیں۔ لیکن مجھے آج بھی یہ پورا واقعہ، انہوں نے کہا کہ اس جگہ پر کوئی بھی آ نہیں سکتا، یہ جگہ بسنے والی نہیں ہے، میں اسے کبھی بھلا نہیں، نہ بسے گی اور نہ بسنے دے گی۔ آج تک یہ ویران مکان ویران ہی پڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تھی ارسلان صاحب کی کہانی، انہی کی زبانی۔ آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ پورے 40 دن تک میں بخار میں تپتا رہا اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں دیکھ ہی نہیں سکتا اور بتا نہیں سکتا کہ وہ سفید بال کس طرح سے سانپ بن کر میرے پیروں سے لپٹے تھے، اور یہ کلمے ہی کی طاقت تھی جو میں نے پڑھی تھی، اور وہ کس طرح سے ہوا میں تحلیل ہو گئی، یہاں تک کہ سبزی کی ریڑھی تک وہاں موجود نہیں تھی، جبکہ اس قدر سبزی کی ریڑھی وہ لگا کر بیٹھی تھی جس طرح سے وہ ابھی ہی کھیت سے سبزی توڑ کر لگائی ہو۔ اتنی تازی سبزی تھی، اس کے ہاتھ تک میں گرا ہوا پالک تک وہاں موجود نہیں تھا۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ کیا بلا تھی، کوئی روح تھی، کوئی آتما تھی، کوئی چڑیل تھی، لیکن ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ دوستو، یہ تھی اشرف صاحب کی کہانی، ان کی زبانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے آخر تک دیکھی ہوگی۔ نہیں کیا ہے اب تک چینل کو سبسکرائب تو لازمی کر دیجیے، آپ سب سے گزارش ہے۔